بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطب، طب کی کتاب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ تعالیٰ حاکیاً عن سیدنا ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قول حکایت فرمایا۔ اب آیت مبارکہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں۔ اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 80 ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو شفا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 ہے۔ ناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ مسلم اور مسند احمد دونوں کتب کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر مرض کے لیے دوا ہے، جب دوا مرض تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ باب اصول الطب و تشخیص المرض، طب کے اصول اور مرض کی تشخیص کا باب۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اللہ نے انسان کی نسل حقیر پانی کے نچوڑ سے جاری کی۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 11 ہے۔ انا خلقناہم من طین لازب، ہم نے انہیں چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 26 ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 14 ہے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی سوکھی مٹی سے بنایا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 29 ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے برابر کر دوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 ہے۔ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سورۃ البلد کی آیت نمبر 4 ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی رحم میں پیدا کیا جو کبدی عضو ہے اور مشکل مقام ہے، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ تو یہ قرآن کریم فرقان حمید میں سے میں نے آپ کے سامنے بہت زیادہ مقامات سے، تقریباً درجن کے قریب مقامات سے میں نے آپ کے سامنے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ کو سنایا جن کا تعلق طب کے ساتھ ہے۔ اب حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان مشتبہات ہیں۔ مشتبہات کا مطلب مشکوک چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جو مشتبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کر لی، اور جو شبہات میں ملوث ہو گیا وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو شاہی چراگاہ کے گرد اپنے مویشی چراتا ہے۔ قریب ہے کہ وہ یعنی جانور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ خبردار، بے شک اس زمین میں اللہ کی چراگاہ اس کے حرام کیے ہوئے کام ہیں۔ خبردار، بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہوتا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ خبردار، وہ لوتھڑا دل ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر صحیح حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بچے کی شبیہ کہاں سے بنتی ہے؟ مرد کا پانی گاڑھا سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا پیلا ہوتا ہے۔ جس کا پانی غالب آ جائے یا پہل کر جائے شبیہ اس سے بنتی ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم، ابن ماجہ، نسائی کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اس کی شرح یہ ہے کہ بلغم کا رنگ سفید، صفرا کا رنگ پیلا، سودا کا رنگ سیاہ اور خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ ان چار اخلاط میں سے کسی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطب،
طب کی کتاب۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قال اللہ تعالیٰ حاکیاً عن سیدنا ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قول حکایت فرمایا۔ اب آیت مبارکہ یہاں سے شروع ہوتے ہیں، اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 80 ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء، ہم قرآن نازل کرتے ہیں جو شفا ہے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 69 ہے، فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ مسلم اور مسند احمد دونوں کتب کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مرض کے لیے دوا ہے، جب دوا مرض تک پہنچ جاتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ باب اصول الطب و تشخیص المرض، طب کے اصول اور مرض کی تشخیص کا باب۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو بنایا۔ سورۃ السجدہ کی آیت نمبر 8 ہے، ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر اللہ نے انسان کی نسل حقیر پانی کے نچوڑ سے جاری کی۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 11 ہے، اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِينٍ لَازِبٍ، ہم نے انہیں چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 26 ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، بے شک ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا جو پہلے سیاہ بدبودار گارا تھی۔ سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 14 ہے، خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجتی ہوئی سوکھی مٹی سے بنایا۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 29 ہے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب میں اسے برابر کر دوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 46 ہے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ سورۃ البلد کی آیت نمبر 4 ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا، یعنی رحم میں پیدا کیا جو کبدی عضو ہے اور مشکل مقام ہے، اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ تو یہ قرآن کریم فرقان حمید میں سے میں نے آپ کے سامنے بہت زیادہ مقامات سے، تقریباً درجن کے قریب مقامات سے میں نے آپ کے سامنے آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اور ان کا ترجمہ بھی آپ کو سنایا جن کا تعلق طب کے ساتھ ہے۔ اب حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، حلال واضح ہے اور حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان مشتبہات ہیں۔ مشتبہات کا مطلب مشکوک چیزیں ہیں جنہیں بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ جو مشتبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کر لی، اور جو شبہات میں ملوث ہو گیا وہ اس چرواہے کی طرح ہے جو شاہی چراگاہ کے گرد اپنے مویشی چراتا ہے، قریب ہے کہ وہ یعنی جانور اس میں داخل ہو جائیں گے۔ خبردار، بے شک اس زمین میں اللہ کی چراگاہ اس کے حرام کیے ہوئے کام ہیں۔ خبردار، بے شک جسم میں ایک لوتھڑا ہوتا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست ہوتا ہے، اور جب وہ خراب ہوتا ہے تو سارا جسم خراب ہوتا ہے۔ خبردار، وہ لوتھڑا دل ہے۔ یہ حدیث مبارکہ بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ کے اندر صحیح حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ام سلمہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بچے کی شبیہ کہاں سے بنتی ہے؟ مرد کا پانی گاڑھا سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا پیلا ہوتا ہے۔ جس کا پانی غالب آ جائے یا پہل کر جائے، شبیہ اس سے بنتی ہے۔ یہ حدیث پاک مسلم، ابن ماجہ، نسائی کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ اس کی شرح یہ ہے کہ بلغم کا رنگ سفید، صفرا کا رنگ پیلا، سودا کا رنگ سیاہ اور خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے۔ ان چار اخلاط میں سے کسی ایک کا عدم اعتدال
بیماری کا سبب بنتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عدوا، کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جذامی آدمی کا ہاتھ پکڑا اور اس کا ہاتھ کھانے کے برتن میں خود ڈالا اور فرمایا اللہ کے نام سے کھا، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اور اسی پر توکل کرتے ہوئے۔ یہ حدیث پاک ترمذی اور ابو داؤد کے اندر موجود ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ عرابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، خارش والے اونٹ سے میرے ہرنی کی طرح صحت مند اونٹ کو خارش لگ جاتی ہے۔ فرمایا پہلے اونٹ کو کس نے لگائی تھی؟ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک جزامی نے بیعت کے لیے حاضری کی اجازت چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیغام بھیجا کہ واپس لوٹ جاؤ، تمہاری بیعت ہو گئی۔ یہ مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ علماء فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مجلس میں اس لیے نہیں بلایا کہ لوگ اسے حقیر نہ سمجھیں یا وہ خود شرمندگی محسوس نہ کریں۔ ایک حدیث میں ہے کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی، بدشگونی کوئی چیز نہیں، الو کی نحوست کوئی چیز نہیں، سفر کی نحوست کوئی چیز نہیں، اور جزام والے سے اس طرح بھاگ جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ یہ بخاری شریف میں موجود ہے۔ جزام والے سے بھاگنے کا حکم دینے کی وجہ اس مرض کا متعدی ہونا نہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ مریض کو دیکھ کر دل میں تکبر اور مریض سے نفرت پیدا نہ ہو۔ حدیث شریف میں ہے کہ جزام والوں کی طرف نظر جما کر مت دیکھو، یہ جامع صغیر کے اندر موجود ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اگر کوئی بیماری اڑ کر لگتی تو وہ یہی تھی، یعنی جزام۔ یہ کنز العمال کے اندر موجود ہے۔ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس میں بھی اگر کا لفظ امراض کے متعدی ہونے کی نفی کر رہا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ طاعون ایک عذاب ہے جسے اللہ نے تم سے پہلی قوموں پر بھیجا تھا۔ اگر تم کسی علاقے میں طاعون پھیلنے کی خبر سنو تو وہاں مت جاؤ، یعنی خواہ مخواہ امتحان مت بناؤ اور اپنے توکل کا اظہار مت کرو، اور اگر تم خود اسی علاقے میں موجود ہو تو وہاں سے فرار ہوتے ہوئے مت نکلو، یعنی توکل کرو اور مریضوں کی دیکھ بھال کرو۔ یہ بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ اگلی حدیث اس طرح ہے کہ طاعون ایک عذاب ہے، اللہ جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مومنوں کے لیے رحمت بنا دیا ہے۔ جب کوئی مومن طاعون کے وقت اپنے شہر میں صبر کے ساتھ رہتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ وہی ہوگا جو اللہ نے لکھ دیا ہے تو اسے شہید کا اجر ملے گا۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں موجود ہے۔ اس حدیث میں بھی توکل کا بیان اور اس سے پہلے والی حدیث جو ہے اوپر والی حدیث کی وضاحت اس میں موجود ہے۔